نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں اور وہ بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ مومنوں کا اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں جن مومن لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے، اب یہاں پر بیان کیا کہ وہ نیک اعمال کرنے میں فرمایا کہ کس طرح ان کی رغبت، اور فرمایا کہ وہ اہتمام کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مال اور دولت سمیٹنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، فرمایا اللہ کے بندے جو ہیں وہ صبح و شام اس فکر میں گلے جا رہے ہیں، یعنی ان کی جان گل رہی ہے اس بات میں کہ کہیں اعمال صالحہ میں کوئی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ والے ہیں کہ وہ نیک عمل کی ادائیگی میں ایک تو کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور نیک اعمال کرنے میں وہ دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بھی یہ پیغام ملا کہ بندے کو نیکی کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کی اگر سانس ختم ہو گئی پھر بندہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کی جتنی سانسیں ملی ہوئی ہیں یہ بڑی غنیمت ہیں، تو اس میں بندے کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سابقہ آیات میں جن نیک لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے، یہ بھی یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ ان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں۔ فرمایا یوں ہی ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دین ہمیں دیا ہے اور بندوں پر جو چیزیں دین میں لازم فرمائی ہیں، فرمایا کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مومنوں پر کہ اور اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ورنہ اس رب کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، وہ طاقت سے بڑھ کر نیک اعمال کرنے کا حکم دے دیتا، کوئی سا بھی عمل کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ اس کی کرم نوازی، یہ اس کے بندوں پر اس کا فضل و احسان ہے کہ جتنا بندہ عمل کر سکتا ہے اتنا ہی۔ آپ دیکھ لیں 5 نمازیں کتنی آسان ہیں کہ بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ روزے مہینے کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے اس دین میں آسانی اللہ نے رکھی، تو فرمایا کہ یاد رکھو وہ رب تو یہ ہے وہ جو چاہے کرے، اس کے بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں، لیکن پھر بھی رب کریم دیکھو کہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ جو تمہاری طاقت اور جو تمہاری وسعت میں ہے اور وہ تم کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھیں زکوٰۃ بھی کتنا آسان کر دیا کہ وہ 2.5% بندہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال سکتا ہے اگر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے۔ جو چیز آپ دین میں دیکھتے چلے جائیں وہ ہماری طاقت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا اور آسانی پیدا کی۔ وہی بات اس آیت میں، اور اس آیت میں ایک اور بات بھی بیان کی، وہ یہ کی کہ یاد رکھو ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو حق ہی بیان کرتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ اور یاد رکھنا رب کریم پیغام دے رہا ہے کہ عمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ کسی کی برائی کو بڑھایا جائے گا۔ یعنی یہ پیغام بھی دے دیا، کوئی نہ سمجھے کہ میری نیکی ضائع ہو گئی، بلکہ وہ نیکی نہ کم ہوگی نہ کسی کی برائی کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا، یہ حق ہے، اور اللہ نے جو حق والی کتاب جو لوح محفوظ میں لکھی بھی ہے وہ بھی بتا دی کہ وہ حق ہی بیان کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے، اور ان کے اعمال
مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، یہ نابکار ان برے کاموں ہی کے کرنے والے ہیں۔ یہاں سے اگر اب آپ سنیں گے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے بدکاروں کا اور نابکاروں کا ذکر اس آیت میں شروع کیا کہ ان کے بدکاروں کے اعمال مومنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اب کیسے ہیں سنیے، فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے، اس وقت وہ چلائیں گے۔ یعنی اس وقت جب اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی تو یہ نابکار، یہ بدکار اس وقت اللہ کی بارگاہ میں چلائیں گے تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اے ظالموں آج نہ چلاؤ، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وہ جس وقت ظالم قیامت کے دن جب ان کی پکڑ ہو جائے گی تو وہ چلائیں گے تو ان کو کہا جائے گا آج کیوں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہو؟ اب تمہارا یہ واویلا کرنا، تمہارا یہ چیخنا چلانا بے سود ہے، اب تم پر قطعاً رحم نہیں کیا جائے گا اور نہ عذاب کی اس دہکتی ہوئی بھٹی سے تمہیں چھٹکارا دلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے آگے سنیے قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب توبہ کرنے کا وقت تھا، جب شرک اور کفر سے بیزاری کرنے کا اعلان کی تمہیں بار بار قرآن دعوت دے رہا تھا، میرے محبوب تمہیں کہہ رہے تھے کہ تم شرک کو کفر کو چھوڑ دو اور تم توبہ کر لو، تو اس وقت تمہارے سامنے ہمارا یہ پاکیزہ کلام پڑھایا جاتا تھا اور یہ تمہیں سنایا جاتا تھا۔ تم اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا کہ تم اس قرآن کی محفل میں آنا، تم میرے محبوب کی باتیں سننا، تم اس محفلوں میں شرکت کرنا اپنے لیے کسر شان سمجھتے تھے کہ تمہاری شان کم ہو جائے گی اور تم دور سے ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے سنیے مستکبرین بہ سامرا تہجرون، غرور و تکبر کرتے ہوئے پھر صحن حرم میں تم داستان سرائی کیا کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، اور قرآن کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے کبھی تدبر نہ کیا قرآن میں؟ یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس؟ اب قرآن وہ کفار مکہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحن حرم میں قرآن سنایا کرتے تھے تو ان کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے غرور و تکبر کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ چاندنی راتیں تھیں، فرمایا جب صحن حرم میں تمہاری محفلیں جمتی تھیں اور تم وہاں مزے لے لے کر دنیا بھر کے قصے اور افسانے بیان کیا کرتے تھے اور قرآن کریم اور میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ایک لفظ آیا وہ سامرن، سامرن کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ سامرن یہ قرآن نے کہا کہ یہ قصہ گوئی کی محفل ہے۔ عموماً یہ چاندنی راتوں میں کفار مکہ کیا کرتے تھے، جب چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے اسی بات کو سامرن کہا۔ اور میں اس حوالے سے علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کی محفلوں کو حضور نے ناپسند فرمایا۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد جیسے آج کل ہمارے یہاں جیسے کہ ہوٹلوں پر یہ محفلیں جمتی ہیں اور لوگ رات دیر تک اپنے قصے، اپنے گھر کی کہانیاں اور اسی میں بس وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، اور یہ بات ان کی کفار مکہ کی بیان کر کے ہمارے لیے یہ پیغام ہے، کیونکہ جب بندہ دیر تک جاگے گا تو پھر اس کی نماز اگر وہ پڑھنے والا ہے تو اس کی نماز ہی قضا ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس کو نماز ہی نہ ملے، اور کوئی پڑھتا ہی نہیں تو پھر تو اسے تو وہ تو اس کے سرے سے اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ اپنے زمانے میں جب آپ امیر المؤمنین تھے لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد کہانیاں کہنے سے سختی سے روکا کرتے تھے، اور کیوں روکا کرتے تھے اس کی وجہ علماء نے لکھی، کیونکہ کوئی بھی عقل مند اگر اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ رات کے اگر وہ پہلے حصے میں اگر وہ جاگتا رہے، اور اس وقت جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جس وقت اٹھنا چاہیے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جو اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت سوتا رہے، تو پھر کہا کہ تم کم از کم اپنے کرامن کاتبین کو تو غم لینے دو، یعنی تم یہ کرو کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، اور تم اس وقت اللہ کی جس وقت نزول رحمت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اٹھ جایا کرو اور اس کی رحمت کو مانگا کرو۔ تو یہاں پر یہ بات، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد علمی مذاکرہ ہو، کوئی تبلیغی جلسہ ہو، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوں یا دیگر نیک کام ہو، تو اس میں علماء نے کہا کہ وہ اگر وہ جاگتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ صرف بے مقصد اگر رات کو جاگتا ہے اور بے مقصد رات خراب کرتا ہے اور صبح کے وقت جس وقت سونا منع ہے اور اس وقت وہ سوتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کے اس نے مقصد کو نہ سمجھا۔ آگے ارشاد فرمایا، اسی کی دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول مکرم کو نہ پہچانا تھا اس لیے وہ اس کے منکر بنے رہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا جو رسول ہے اتنی دل سوزی اور اخلاص سے بار بار دعوت حق دے رہا ہے، یہ کوئی اجنبی شخص تو نہیں ہے کہ جس سے تم متعارف نہ ہو، یعنی میرا رسول ایسا تو نہیں کوئی اجنبی شخص آیا اور تمہیں میرا پیغام پہنچانا شروع کر دیا کہ جس کا ماضی تمہاری نگاہوں سے مخفی ہو۔ فرمایا کہ یہ کفار مکہ میرے رسول کی ذات اقدس کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے عالی نسب، اس کی خاندانی شرافت کو، اس کے ذاتی اوصاف اور اخلاق سے یہ خوب واقف تھے۔ انہوں نے جب تک اعلان نبوت کے بعد اللہ کا پیغام نہیں دیا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک، کل تک ان کی زبانیں اسی میرے محبوب کو یہ صادق اور امین کے معزز القاب سے پکارا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو نجاشی بادشاہ نے جب پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کون ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے میرے آقا کا تعارف کتنا خوبصورت کروایا تھا۔ قرآن میں یہ علماء نے لکھا کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے میرے آقا کا تعارف اس الفاظ سے کروایا تھا، اے بادشاہ، ایھا الملک، اے بادشاہ، ان اللہ تعالی بعث فینا رسولا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جس کے نسب کو، جس کی راز گفتاری کو اور جس کی دیانتگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی نے پیغام دیا، پہلے ہمارے سامنے ان کی ماضی، ان کا خاندان، ان کی گفتگو، ان کا کردار سب ہمارے سامنے ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے آگے سنیے، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، فرمایا یا کہتے ہیں کہ اسے سودا کا مرد ہے، یوں نہیں بلکہ وہ تشریف لایا ان کے پاس حق کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ان میں سے حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی صداقت، اب اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے محبوب کا تعارف کس خوبصورت انداز سے کروا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ فرمایا انہوں نے اپنے رسول مکرم کو کیا پہچانا نہ تھا، اس لیے وہ اس کے منکر بنے رہے۔ اب فرمایا جس کی صداقت اور امانت کا کل تک تم اعتراف کرتے رہے، آج یخلق جب انہوں نے تمہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہاری رائے فوراً کیوں بدل گئی؟ یہ انقلاب کیسے، فرمایا اچانک کیسے رونما ہو گیا؟ اب تم جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اب تم ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ انہیں سودا کا مرض یعنی جنون کا دورہ پڑ گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ تو محبوب جو ہیں میرے ایسا دین ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں کہ جو تمہاری خواہشات
اور آبائی عقیدوں کے خلاف ہے اور تم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے تم نے میرے محبوب پر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ لیکن تمہاری یہ ناپسندیدگی فرمایا کسی علمی دلیل پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم یہ خیال کرنے لگے ہو کہ اگر ہم نے یہ جو محبوب ہے، ہمارے محبوب کا تم نے دین قبول کر لیا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا یہ تم نے خیال کر لیا اور تم داد عیش دینے سے روک دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے سنیے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ اب دیکھیے آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ اور بڑا پیغام دے رہی ہے۔ فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات نفسانی کی تو درم بھرم ہو جاتے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت تو وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی سوچ کو بتایا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے نبی مکرم کو تو خوب جانتے ہیں، ان کی عفت و پاک دامنی کو، ان کی حق گوئی کو، ان کی دیانتداری کو، مزید یہ کہ یہ میرے محبوب کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے معاملہ فہمی اور حسن تدبیر کا بھی انہوں نے کئی بار ان کے ماضی میں زندگی میں مشاہدہ کیا۔ انہیں اس کا آج تک اعتراف ہے۔ آج جو ان کے تیور جو اچانک بدل گئے، ان کی رائے میں جو انقلاب آ گیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج اور ان کے ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہیں۔ اس لیے یہ میرے محبوب سے خفا ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے شمار خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی یہ حضور دعوت دیتے ہیں تو وہ انہیں غریب ضعیف کے ساتھ عدل و انصاف کا، اور فرمایا کہ غریب اور ضعیف کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ وہ جو حضور ہیں وہ انہیں کیا کیا پیغام دیتے ہیں وہ قرآن نے، مفسر قرآن نے لکھا کہ میرے محبوب جو ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان کفار مکہ کو ان کی اخلاقی آوارگی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے محبوب انہیں سود خوری سے اور شراب نوشی سے، قمار بازی سے، رہزنی سے، ڈکیتی سے، قذاقی سے، فرمایا میرے محبوب انہیں روکتے ہیں۔ اور میرے محبوب انہیں کیا کیا روکتے ہیں تو فرمایا کہ جس طرح انہیں خصوصی مراعات اور امتیازات ہیں اور ان کے سردار ہونے کی وجہ سے رئیسوں پر یہ اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں، فرمایا وہ انہیں ان مراعات سے دستبردار ہونے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ غریب، امیر، قریشی، غیر قریشی، عربی، عجمی، فرمایا کہ سارے امتیازات کو یک قلم ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو یہ لوگ جو آج بھی، فرمایا یہ کفار مکہ میرے محبوب کو اپنی آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، آنکھوں کی پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی یہ میرے محبوب کو اپنا بادشاہ اور فرمان روا اور بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس آیت میں ان کی غلط فہمی کو اللہ نے دور کیا کہ فرمایا کہ میرا محبوب جو کچھ تمہیں کہتا ہے وہ حق کہتا ہے اور سراپا وہ حق بتاتا ہے، اگر وہ تمہاری خواہشات کا احترام کرنے لگ جائے۔ اب اللہ نے بتا دیا ان کفار مکہ کو کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو خواہش ہے اور تمہارے بتوں کی خدائی کا بھی نعوذ باللہ میرا محبوب اعتراف کر لے اور قرآن کے لائے ہوئے نظام حیات میں تمہاری رائے کے مطابق کوئی ترمیم کر لے، اور فرمایا کہ حق رہنمائی کی قیادت سے وہ دستبردار ہو کر میرا محبوب اگر باطل اختیار کر لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا پھر حق نہ رہے گا بلکہ باطل ہو جائے گا، اور فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھو کہ پھر دنیا کی بقا کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ جس وقت اگر ایسا ہوا اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی۔ یہ ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری خواہش پر میرا محبوب دین نہیں لایا، بلکہ میں نے جو انہیں حق دیا ہے وہ حق وہی لے کر آئے ہیں۔ پھر قرآن آگے ان کی اور باتیں بتاتا ہے، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو حق حضور لے کر آئے ہیں
اس حق کو ہمیں بھی صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسم و رواج میں آج ہم بھی حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل پر ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں کھولیں، جو قرآن لے کر آیا ہے حضور اسی پر ہم چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا فیضان